أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. دیکھیے ہم نے جو صورت اختیار کی یہ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت کی ہے. ہم نے ابتدا کی 3 قسمیں بتائی تھی. ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کہ تلاوت کی ابتدا صورت کی ابتدا سے ہو، اور اس میں حکم بھی بتایا تھا کہ تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. دوسری صورت ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، جیسے ہم نے شروع کر لی کأنہم یوم یرونہا، صورت کے 20 سے تلاوت شروع کی. اس کا حکم بھی بتایا تھا کہ تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. اور تیسری قسم جو اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ عبس میں آئی کہ تلاوت کرتے کرتے سورہ عبس شروع ہو گئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے. اور بسم اللہ ہم نے پڑھ لیا، اور بسم اللہ سورت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے. اب ساتھ میں یہ بھی رہے کہ دیکھیں حروف مدہ 3 ہے، واو الف یا، الف واو یا، یا واو الف، یہ 3 حروف ہیں. اور اس کے اوپر مد کب ہوتا ہے کہ جب واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو، اس کے اوپر پھر مد ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ مد کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. اگر ان حروف مدہ واو الف یا، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکن اس سے پہلے زیر، الف ساکن اس سے پہلے زبر، اگر اس کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو تو یہ مد اصلی کہلاتا ہے. اور اگر ان حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو پھر اس صورت میں یہ مد اصلی نہیں رہتا بلکہ مد فرعی بن جاتا ہے. اور مد فرعی کی بہت ساری قسمیں ہیں. بہرحال جو مد اصلی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اور سکون نہیں رہتا، تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور جو مد فرعی ہوتا ہے تو مد فرعی میں 2 قسمیں موٹی موٹی مد منفصل اور مد متصل کی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اگر حمزہ اور سکون اسی کلمے میں ہے تو وہ مد اصلی مد فرعی لازم اور واجب ہے، اور اس کو مد متصل کہا جاتا ہے. اور اگر وہ حمزہ اور سکون دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مدہ منفصل کہا جاتا ہے. اور ہر ایک کے کھینچنے میں فرق ہے. بہرحال مد اصلی کو صرف 1 الف کے برابر، اور مد فرعی کو 1 2 3 4 5 الف تک آپ کھینچ سکتے ہیں. اب اس میں یہ کہ مد متصل ہو تو 1 سے 5 تک، اور منفصل ہو تو 1 سے 3 تک کھینچنا بہتر ہے. عبس وتولى. اب ولّا کے اوپر کڑا زبر ہے، کڑا زبر کڑا زیر الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے مانند ہے. اس کے بعد بھی
اگر حمزہ اور سکون ہو تو مد فرعی کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اگر حمزہ اور سکون نہ ہو تو یہ مد اصلی ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر مد فرعی کے اوپر مد کے علامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے قاعدے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں وتولا کے اوپر مد کا نشان لگایا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر وقف کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ مد اصلی ہے اور ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ضرورت نہیں ہے زیادہ کھینچنے کی، اگر کھینچنے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس علامت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے قاعدے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اب دیکھیں واللہ ملا کر کھینچنے میں ہم نے ایک الف سے زیادہ کھینچا اس کو۔ وما يدريك لعله يزكى، اب دیکھیں یزکا میں بھی وہی صورت ہے جو واللہ میں ہے، تولا میں، لیکن تولا میں مد لگا ہے، یہاں مد نہیں لگا ہے۔ اس میں بھی وہی طریقہ ہے، اگر آپ یہاں رکیں گے تو مد کی ضرورت ہی نہیں ہے، مد اصلی ہے بس ختم، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد کی اس علامت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ذکرہ میں بھی وہی صورتحال ہے، او یذکر فتنفعه الذکرى اما من استغنى، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى، وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، اب دیکھیں کلا میں یہاں مد ہو رہا ہے، مد کی علامت بھی ہے، اور اس مد کو مد اصلی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ ہے، مد فرعی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہاں، یہاں بھی الف ساکن سے پہلے زبر ہے، لیکن اس کو مد اصلی کہیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ اور سکون نہیں ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور کلا کو 3 الف کے برابر، کلا انہا تذکرہ، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي
شیء خلقہ، شيء خلق اظہار ہوگا نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں اظہار ہو تو یہاں اظہار ہی ہوگا. من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا اب دیکھیے طعامی وقف کی صورت میں، اور وقف کے بغیر ہاں کڑا زیر ہی ہے لیکن اس کے بعد حمزہ ہے تو مد فرعی بن جائے گا اور اس کو کھینچ کر پھر پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دیکھیں ابھی بنی یغنی یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو مد اصلی کے علامات موجود ہیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وجوه يومئذ مسفرة ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة اذن کے اوپر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. صحیح ہے. ترہقها قترا
الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. اسی پوری صورت کے اندر آپ دیکھیں آپ کو کثرت سے وقف بالابدال بھی ملے گا. دو زبر سے ایک زبر بننا ہے اور تا سے ہا بننا ہے. اسی کا اجرا کریں.